بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت۔ وہب بن منبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ظاہری بینائی جانے کے بعد میں ان کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک مجمع سے کچھ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ میں اس کی طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ ان لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ عاجز ہیں نہ وہ گونگے ہیں بلکہ فصیح بولنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ذکر کرنے نے ان کی عقلوں کو اڑا رکھا ہے۔ ان کے دل اسی وجہ سے ٹوٹے رہتے ہیں اور زبانیں چپ رہتی ہیں، اور جب اس حالت پر ان کو پختگی میسر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نیک کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں۔ تم لوگ کہاں ان سے ہٹ گئے؟ وہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کو بھی ایک جگہ جمع نہیں دیکھا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسو کے ہر وقت بہنے سے دو نالیاں سی بن گئی تھیں۔ اوپر کے قصے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نیک کاموں پر اہتمام کا ایک سہل نسخہ بتلایا کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا کام کیا جائے، اور اس کے بعد ہر قسم کا نیک عمل سہل ہے، اور پھر وہ یقیناً اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا۔ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا بھی وقت ہم لوگ اس سوچنے کی خاطر نکال لیں تو کیا مشکل ہے۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس پر 5 رجب 9 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چندہ کرنا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ پہلے گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص نے اپنی حیثیت سے زیادہ ہی دیا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام حبیش العسرہ تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی اور سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت تھا کہ گرمی کی انتہا نہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت ہی سخت امتحان کا تھا، اور اللہ کے خوف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے بعید جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے باقاعدہ درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب آتا تھا۔ اس لیے بعض منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑے گئے، جس پر قرآن کی آیت نازل تولوا واعینہم تفیض من الدم، اور سبھی حضرات امر کاف تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے، جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو بھی حکم فرما دیا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ فائدے میں شیخ لکھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلے رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوئے اور خوف کرتے ہوئے گزرے، اور اپنے جانثار دوستوں کو بھی اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانثاری کا ثبوت دیتے اور روتے ہوئے جانے کا حکم فرمایا کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔
ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں اور کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی نہیں لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔